پاکستان کو $1.2 بلین اس ویک کے دوران جو ہے مل جائیں گے. انشاءاللہ. آگے کیا ہونا ہے؟ آگے جو ہے سر اس مہینے کے دوران ایف بی آر کا ایک بہت بڑا شارٹ فال آ رہا ہے. اچھا 31 دسمبر کے دن تک ایف بی آر کا شارٹ فال جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہوگا. میں تھوڑا سا نمبرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کوئی بتا دینا. میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں جب پارلیمنٹ نے 14,130 ارب روپے کا ایف بی آر کا ٹارگٹ رکھا تھا. وہ ٹارگٹ ابھی تک پارلیمنٹ نے تو اس کو اپروو نہیں کیا ڈاؤن ورڈ ریویژن، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری ہو چکا ہے کہ وہ ٹارگٹ ڈاؤن ورڈ ریوائز کر دیا گیا ہے. جو 14,130 ارب روپے تھے اس کو کم کر کے 13,989 ارب روپے 13,979 کا ٹارگٹ جو ہے وہ ریوائز ہو چکا ہے. اچھا اس کے مطابق ابھی ایف بی آر کو تقریباً پہلے 6 ماہ کے دوران 6,450 ارب روپے کلیکٹ کرنے ہیں، اور ابھی تک جو ایف بی آر کلیکٹ کر چکا ہے وہ تقریباً کوئی 4.7 ٹریلین کے لگ بھگ کر چکا ہے. تو اس مہینے کے دوران جو ایف بی آر کو چاہیے وہ 1.7 ٹریلین یعنی 1,700 ارب روپے سے زائد کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے بھائی، یعنی اس کے اندر شارٹ فال آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ملا جلا کر ریوائز ٹارگٹ کے اگینسٹ کوئی 550 ارب روپے کا شارٹ فال تقریباً 500 سے 600 ارب روپے کے درمیان ہو جائے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری ہوا ہے کہ ہم نے کچھ کنٹنجنسی میئرز لینے ہیں. ان کنٹنجنسی میئرز کا میں تھوڑا سا حوالہ ضرور دینا چاہتا ہوں. سولر پہ 10% جی ایس ٹی ہے، اس کو 18% کرنا ہے. پیسٹی سائڈز اور فرٹیلائزر پہ ریڈیوسڈ ایف ای ڈی ہے، اس کو ڈبل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹیلی کام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی ٹیکس کو بڑھانا ہے. ابھی تک جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا کوئی ٹیکس مزید نہ لگے. حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو آپ کے ترقیاتی اخراجات ہیں ان کے اندر کٹوتی ہوگی.